ایک ظالم حکومت نے ایران پہ ایک بہت بڑا بم مار دیا. دنیا چلا اٹھی کہ اب ظلم ختم ہونے والا ہے، یعنی جنہوں نے بم مارا ہے وہ اب اپنے وجود سے ختم ہوں گے انشاءاللہ. ہماری مسجدوں پر، ہماری خانقاہوں پہ، ہمارے قبرستانوں پر، ہمارے مدرسوں پر چند مہینے پہلے ہندوستان کی آج کی حکومت نے سب سے بڑا بم مارا وفد کے نام پر. آپ جس وقت یہ بم مارا ہماری قوم جاگ گئی، اس کا شکریہ ہے حکومت ہند کے لیے. ایک سہمی ہوئی، ڈری ہوئی قوم خاموش تھی. ہمارے بچوں کو لنچ کیا گیا، ہم نے برداشت کر لیا. ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلے، ہم چپ رہے. ہم کو ہمارے اپنے وطن میں دیش دروہی کہہ دیا گیا. جن بستیوں میں ہم اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ بھائی کے حیثیت سے رہتے تھے، انہی بستیوں میں ہم گنہگار کی طرح رہنے لگے. ہم خاموش رہے. لیکن جو بم انہوں نے وفد کے نام پہ مارا ہے، لکھنے والے لکھ لیں، دکھانے والے دکھا دیں. یہ قوم دین پہ سودا نہیں کرتی ہے اور نہ ہم دین پہ سودا کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اس طوفانی رات میں آپ یہاں ہیں. ہمارے ایسے لوگ بھی آپ کے بیچ آئے ہیں. یہ ساری شخصیات جو اس وقت اسٹیج پہ بیٹھی ہیں، یہ وہ نمونے ہیں جنہوں نے زندگی میں بڑے کام کیے. یہ بات اندازہ کر لیں آپ لوگ. یہ سودا جو اب انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ، یہ سمجھے یہ تھے کہ ہم نے تو ان کو اپنے ہی ملک میں گنہگار بنا دیا ہے اور یہ خاموش ہیں، یہ ڈر گئے ہیں، یہ سہم گئے ہیں. یقینی طور پر اس زمین کو ہم نے اپنے خون کو بانٹ کر اس زمین کو مانا تھا. ہم نے اس آئین کو مانا تھا، اپنے خون کو بانٹ دیا تھا. کچھ لوگ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، دوسرے ملک میں بس گئے. لیکن ہم نے گاندھی اور نہرو اور آزاد کے وطن کو مانا تھا. ہم نے کانسٹیٹیوشن کو مانا تھا. اس لیے ہم مایوس بھی نہیں ہیں. ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. میرے دوست، میرے بھائی صوبت خان سہائے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ظالموں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے دین پر ہاتھ ڈالا ہے، ان کو ہمیں سبق سکھانا ہوگا. یہ بات واضح کر دینی چاہیے آپ کو کہ اگر کوئی انسان یا مسلمان یا ہندو کوئی بھی مذہب کا ہو، اپنے دین سے سودا نہیں کر سکتا، اپنے مذہب سے سودا نہیں کر سکتا. لیکن یہ حضرات جو اس وقت حاکم وقت ہیں، افسوس در افسوس کہ گاندھی، نہرو، آزاد کے وطن میں، اس زمین پر جہاں نانک ہوئے، جہاں گوتم بدھ ہوئے، جہاں گاندھی ہوئے، وہاں ایسی ہوائیں چلیں کہ انسان کو مار کر جشن منانے لگا. اس بات پہ مسرت ہونے لگی کہ ہم نے فلاں مخصوص قوم کو اس حال میں کر دیا ہے. یہ بات سن لیں لوگ، آپ لوگ، اور اس بات کا اندازہ کر لیں کہ اب ہم اس آخری مرحلے کی آخری لڑائی ہے آپ کی. اب تک جتنے حملے ہم پہ ہوئے، اس سے شدید حملہ کبھی نہیں ہوا. اور اگر آپ آج بھی تیار نہیں ہیں اپنی آواز جوڑنے کے لیے، اور آج بھی آپ ساتھ نہیں ہیں اپنے ان ہندو بھائیوں کے ساتھ جو آپ کے سامنے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم صرف اپنی باتوں کر کے، ہم نے کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہندوستان میں جب آفت پڑی ہم چپ رہے. نتیجہ ہوا کتنے ایسے لوگ
جو اکثریت کی جب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں قسمت کے حوالے چھوڑ کر اپنی دنیا بسانے چلے گئے۔ یہ لوگ جو آپ کے سامنے ابھی بچے ہوئے ہیں، ان کا دامن پکڑ لیجئے اور ان سے کہیے ہم تابع دار نہیں، حصے دار ہیں، اور حصہ لیجئے اپنا اور ان کو آگے کریے اور ایک گاندھی کو ڈھونڈ کے لائیے۔ ابھی زمین میں بہت جگہ باقی ہے، لیکن اپنے ہوش سے، اپنے مسلک سے، اپنی برادریوں سے، اپنے پارٹیوں سے الگ ہٹ کے دیکھیے۔ یہ وقت نہیں رہا ہے، اس وقت ایک آگ لگی ہے اس بلڈنگ میں، ہم اپنے اپنے فلیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو اپنے فلیٹ سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ اب ہر شہر میں اور ہر ڈسٹرکٹ میں کہ ہم تیار ہیں کہ وہاں کے جیل چھوٹے پڑ جائیں، وہ سڑکیں بند ہو جائیں جہاں ہم اپنے سروں کی گنتی کریں گے۔ ہم ہندوستان کے آئین پہ یقین کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ خون و فساد ہو، ہم لڑنا نہیں چاہتے، لیکن آئین میں جو ہمیں حق دیا گیا ہے ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کا فیصلہ آپ کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بولیے، یہ آخری وقت ہے آپ کی لڑائی کا۔ یہ مت سوچئے گا کہ ہم لوگ جو دیوانوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، اور جو پرسنل لا بورڈ نے آواز لگائی ہے، ہندوستان کی حکومت کو یہ بتا دیجئے کہ پرسنل لا بورڈ ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے عدالتوں کا حال یہ ہے، عدالت نے اسٹے لگایا ہے۔ پرسوں منسٹر نے یہ فرما دیا کہ ہم نے رولز بنا دیے ہیں۔ ارے جب ہم نے پورے ایکٹ کو ناقص کہہ دیا ہے اور منع کر دیا ہے، ہم سب لوگ، میں بھی پارلیمنٹری کمیشن کے میٹنگ میں گیا تھا، پرسنل لا بورڈ نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ ناقص بل ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے۔ لیکن پھر بھی دو تین چیزیں آپ سے کہہ دیتا ہوں۔ اب یہ کہتے یہ ہیں کہ پرسنل لا بورڈ مسلمان جو ہے وقت میں اپنی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ ارے قبضہ کرنے والے تو تم ہو، تمہاری حکومتیں ہیں۔ اب قانون لائے ہیں کہ جو قابض ہے 12 سال تک وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ عدالتوں میں مقدمے ہیں، لیکن اگر وہ قابض زمین پر ہے، یعنی آدھے سے زیادہ زمین پر تو حکومت ہند یا حکومت اسٹیٹ کی حکومتوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تم چھوڑ دو گے؟ اپنی مسجدوں کی، اپنی خانقاہوں کی کہاں سے کاپوٹ لاؤ گے؟ خود میرے اپنے گاؤں میں میرے دادا نے ایک مسجد بنائی تھی، وہاں پہنچ گئے، میں ان کی نسل کا تیسرا شخص، میرے پاس قانون نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا یہ زمین تمہاری ہے، یہاں پہ مسجد بنا لو۔ کہاں سے لا کے دکھاؤں گا؟ ان کے نہ جانے کہاں کون سے بھگوان پرکٹ ہو جاتے ہیں، ہم چپ رہتے ہیں۔ لیکن یہ آخری وقت ہے میرے عزیزوں، آخری لڑائی ہے۔ آپ اور لوگوں کو سنیں گے، اس لیے میں کوئی لمبی تقریر نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں حکومت ہند کو اور اس پارٹی کو کتنا امتحان ہم سے لوگے، کب تک ہم صبر کریں گے؟ ابھی آپ نے دیکھا کشمیر میں کتنے معصوموں کی جان چلی گئی، آج تک معلوم نہیں ہوا، اور ہم دنیا میں اکیلے ہو گئے، اور جب اکیلے ہو گئے تو حکومت کو احساس ہوا کہ ہم دنیا میں جا کے اپنی روش کو بنائیں۔ ان کے پاس کوئی مسلمان ایم پی نہیں تھا، ادھار اور کرائے کے ایم پی مختلف پارٹیوں سے لے کے گئے، اور انہوں نے وہاں جا کے اپنی پارٹی کے خلاف بیان دیا۔ سلمان خورشید نے یہ کہا کہ 370 سے فائدہ ہوا ہے، جبکہ ان کی پارٹی اس کی مخالفت کر رہی تھی۔ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ یہ بیان آپ نے کیوں دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں ملک کے لیے گیا تھا، پارٹی کے لیے نہیں گیا تھا۔ اتنی قربانی اسد الدین اویسی نے جس طرح سے ہندوستان کی نمائندگی کری ہے،
اور پاکستان کو ظالم ثابت کیا ہے۔ ایک طرف ہمارے مسلمان ایم پی دنیا میں جا کے اپنے ملک کی عزت و اس کے وقار کو بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف امت شاہ کلکتے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپیزمنٹ کر رہی ہے ممتا بنرجی مسلمانوں کا۔ سوچئے، تصور کیجئے، آج بھی ہم پہ یہ الزام ہے، ہم کریں تو کیا کریں؟ کب تک خاموش رہیں گے ہم لوگ؟ ہم کو سوچنا پڑے گا۔ چھوڑ دیجئے سارے مسلکیں، چھوڑ دیجئے ساری جماعتیں، اس ملک کو بچا لیجئے خدا کے واسطے۔ اس ملک سے ہمارا تعلق یہاں کے آئین سے ہے۔ دھیرے دھیرے کر کے آئین ختم ہوا، کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ عدالتوں کا حال یہ ہے کہ ان کو سمجھنے میں اور سوچنے میں سالوں لگا رہے ہیں۔ حکومت کی دوسری پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیاں معذرت کے ساتھ خود اتنی خوفزدہ ہو گئی ہیں جو سیکولر کہتی ہیں۔ کیا کبھی سنا کسی پولیٹیکل پارٹی نے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ ستم ہو رہا ہے؟ کبھی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ڈرتے ہیں۔ مائنارٹیز میں کام ہو رہا ہے، کیا جینیوں کے خلاف ہو رہا ہے؟ کیا پارسیوں کے خلاف ہو رہا ہے؟ ارے کرسچنز کے خلاف ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ کہنے سے ڈرتے کیوں ہو؟ یہی شکایت ہے مجھ کو، یہی درد ہے جو میں اپنے سینے میں لے کے گھومتا ہوں کہ تم ڈرتے کیوں ہو؟ کہو کہ مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ عدالتیں خاموش ہیں، میڈیا نے کی حالت یہ ہے کہ اگر کہیں ہمارے قوم پر ستم دنیا میں کہیں ہو رہا ہو تو جشن مناتے ہیں۔ یہ انسانیت نہیں ہے، وحشی پن ہے۔ ملک قطروں میں، قسطوں میں ٹوٹ رہا ہے، آخری جگہ پہنچ گیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ لڑائی ہندو مسلمان کی نہیں ہے، سمجھ لینا اس بات کو۔ بی جے پی اس کو ہندو مسلمان کرے گی، کبھی ان کے جھانسے میں مت آنا۔ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو پکڑو، لاؤ ان کو آگے۔ تمہیں یاد ہے، تمہیں معلوم ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ ہمارے اس وقت کے اکابرین، چاہے مولانا آزاد ہوں، حفظ الرحمان ہوں، علی برادران ہوں، خان عبد الغفار ہوں، کوئی بھی ہو، اتنی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں کہ یہ قوم کی قیادت اکیلے کر سکتے تھے، لیکن وہ ایک موہن داس کرم چند گاندھی کو لے کے آئے اور اس کو مہاتما بنایا۔ ہم کو بھی ایک مہاتما کی ضرورت ہے جو انسانیت کو بلیو کرتا ہو، جو آئیڈیا آف انڈیا کے تصور کو مانتا ہو، جو یہ مانتا ہو یہ ملک سب کا ہے، یہ آئین نے سب کے حقوق دیے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا حقوق ہم کو مل رہے ہیں؟ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو۔ حکم ہوا ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، لیکن دو باتیں کر کے جانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ڈریے گا نہیں اور قربانی کے لیے تیار رہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب انجام ہوگا پورا تو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یقین کیجئے ایک وقت آئے گا جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم کو تم سے کم نقصان ہوا ہے، ہم ان کو بڑا نقصان کر کے دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔